اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے، اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو، لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں، ان کو ان کے مقام سے اونچا، جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر، رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے، نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر ہے نا، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا. مٹی کھالی، خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجئے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کر رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سے کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاؤں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا. ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو. یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز مانگنا. قربانی، نذر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نذر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے. تو وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے. اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہی تو شرک تھا ان کا، اسی لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہ کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے. وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا. اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا. وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے. مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی،
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں، دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ۔ شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے، یہی تو شرک تھا۔ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے، ٹھیک، قبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادیں، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا، ٹھیک، اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادیں، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیں۔ ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے، وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے۔ ایسا جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے، دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح فال کھولنا شرک ہے۔ فال کھولنا سمجھتے نا؟ چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے، ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو، 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے۔ نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی۔ اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے، ارے بہت بیماری وہ پھیل رہی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئیں گی۔ کیا لکھا ہو تعویذ میں؟ تو قرآن۔ میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، ہاں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کرے گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ٹھیک، بات تو صحیح، شفا بولے تو شفا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا، وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے، تو آپ شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا، شہد ہے نا، شفا ہے قرآن میں ہے، تو بات ختم۔ کوئی بولے گا بیوقوف آدمی، کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے، زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے۔ اب قرآن بھی شفا ہے تو پھر ایسا لگیں یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو، اس میں شفا، ٹھیک ہے نا، استعمال آگے۔ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا نا، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے کیا؟ گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے۔ ایک حافظ قرآن انسان ہے، کیا ہے؟ اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر کو پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر، تو نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے۔ جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے، ہے نا؟ یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو، نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں۔ حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے، ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے، ٹھیک۔ تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے، پہننا شرک۔ 9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے، مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے
اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا نہیں. دیکھیے اب مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے. بچھو ہے، کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک، تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک ہے. اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر سمجھتے نا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. پھر ڈیفائن کیا نام نے، تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھا ہی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے. بولتے نا آج تو منگل ہی نکال دیا منگل. سمجھ رہے، ہم نے تو معبود دنیا کو ہی بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے، کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا. ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک، جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں. اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم، اس پر تم پہلن ہے، اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا، آج پورا چاند ہے، تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر، ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیوں؟ تو آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم؟ کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے، پورنیما کے دن یہ کام کیا تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے؟
پیچھے لگا ہوا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو اب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب کی تو اخرب چل رہا تھا، ہاں جب تو نہیں سنے آپ پتا چل رہا تم کو اخرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تھی جنتری اخرب چاند سورج، نہیں وہ شادی طے ہوگی، کون سا مہینہ طے کرے آپ دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین بچھو، کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں، تو عقرب پیچھے لگ جاتا. پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا ہے، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک ہے. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں جو گریک میتھولوجی ہے ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اتنا خطرناک دیوتا ہے، مطلب معبود ہے ان کا، بت ہے ان کا. تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو، تو لہٰذا اولاد میں ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ، یہ دن منحوس ہوتا ہے اس دن مت کراؤ. سمجھ، اس گھڑی کراؤ اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو، اس گھڑی طے کرو، یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا، الف کا ہوتا ہزار، با کا ہوتا ابجد، ایک سسٹم ہوتا الف با تاسا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اس کو نمبرنگ کرتے ہیں، اس کو پلس کرتے ہیں، اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا، طاق آنا، جفت نہیں آنا، آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو، ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا، پھر 2 اور 1 3 ہوا، پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا، ہاں 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو ایسا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ، ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے، بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ، مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا رشتے نہیں آتے، ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مول رہی، چپل سے علاج کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ خطرناک ہے، یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا، توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا. کوئی عمل، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات لباس کپڑے گاڑیاں جو کچھ ہے، یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ کی بخاری کی روایت ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دی